جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ نے یہ خاکہ دیکھا بعنوان تذلیل اور سیگمنٹ ہمارا صراط مستقیم. ذرا علماء کرام سے بات کرتے ہیں. قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور جناب مولانا غلام رضا روحانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ وقت دینے کا. اچھا قبلہ یہ ایک ابھی خاکہ بھی چلا تذلیل کے عنوان سے کہ جس میں وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی تحقیر تذلیل کرتا رہتا ہے, چونکہ دونوں کے بظاہر سٹیٹس میں ایکسپوجر میں ذرا فرق ہوتا ہے تو وہ اس کو کمتر محسوس کر رہا ہوتا ہے, یعنی بیوی کو کمتر ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ اس پہ برا وقت آتا ہے شوہر پہ تو وہ خود دیکھتا ہے کہ وہی بیوی کس طریقے سے آگے بڑھ چڑھ کے اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور اسے غلطی کا احساس ہوتا ہے. تو پہلے تو ذرا اسی زاویے سے بتا دیں میاں اور بیوی کے کانٹیکس میں کہ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر خاتون جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے یا کوئی بھی کسی بھی اور وجہ سے یا کوئی بھی وجہ کی عدم موجودگی میں بھی ایک وہ لیول وہ عزت تکریم اگر نہیں دیتا شوہر اپنی بیوی کو اور سمجھتا ہے کہ میں بڑی مردانگی کا ثبوت کر رہا ہوں ایسا کر کے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. میاں اور بیوی کے اخلاق میں, خانوادہ کے اخلاق میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے رسپیکٹ. صحیح. اور جب تک میوچل رسپیکٹ نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی خانوادہ, کوئی بھی فیملی پیس آف مائنڈ کے ساتھ اور ایک سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی. نہ مرد کو اس بات کی اجازت ہے کسی بھی اعتبار سے, یعنی دنیا کی کسی بھی کلچر میں, دین تو اس معاملے میں ایک الگ ہی مقام پر ہے کہ جو ہے وہ مرد بیوی کو ڈس رسپیکٹ کرے یا وائس ورسا. صحیح کہ وائف جو ہے وہ, اس وقت ہمارے موضوع اس طرح چل رہا ہے جو شاید کچھ حد تک ہمارے کلچر کی عکاسی کرتا ہے. ہاں. تو بطور خاص یہ اہم ہے زیادہ کیسز اس طرف کے زیادہ ہیں. بطور خاص جو ہے وہ مرد حضرات کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ ناروا سلوک کریں. یہ تو ایک سیگمنٹ کو لیا گیا کہ بھئی فرض کر لیں وہ تعلیمی اسٹیٹس کا پرابلم ہے, لیکن تعلیمی اسٹیٹس میں پرابلم آتا ہے, فیملی اسٹیٹس میں پرابلم آتا ہے, فائنینشیل اسٹیٹس میں پرابلم آتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں میرے خیال میں اسی ایک سیگمنٹ میں کور ہو رہی ہیں. اس میں سر یہ تفریق کیجیے گا, یہ بتائیے گا کہ جو فقہی مسائل ہیں, مثال کے طور پہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جائیداد میں مرد کا حصہ زیادہ ہے عورت کا کم ہے, یا فلاں آیت یا فلاں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ذرا مرد کی ذرا ڈومیننس ہے. وہ جو ڈومیننس اگر ہے تو اس کا بھی رسپیکٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا کہ جناب یا اگر مجھے 4 کرنے کی اجازت ہے اور تمہیں نہیں ہے, تو یہ تو ایک الگ فقہی مسائل ہے نا. یہ مرد کو یہ رائٹ تو نہیں دیتے کہ وہ ڈس رسپیکٹ کرے. اتفاقاً یہی والی بات ہے, یعنی جب پیغمبر جو ایک فرمان ہے کہ بھئی اگر حکم ہوتا تو میں جو ہے وہ دوسرے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں کہتا کہ بھئی بیوی شوہر کو سجدہ کرے. تو جب آپ کو مجازی خدا بنایا جا رہا ہے تو پھر آپ بھی خدا بنے نا. خدا جبار و قہار تھوڑی ہے, یعنی خدا تو رحمان و رحیم ہے. تو اگر آپ کو ایک عزت دی جا رہی ہے تو آپ کو ظالم بننے کے لیے نہیں دی جا رہی, آپ کو جناب علی وہ مہربانی, رحمت, شفقت کا سلوک کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ قصہ بڑا زبردست ہے, ہمارے پاس روایات میں بہت مرتبہ ہے کہ جب جناب سعد کے جنازے کو دفنایا گیا تو پیغمبر نے جنازے میں شرکت کی خود, اور شرکت کر کے پیغمبر اکرم جو ہے وہ 70 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. جب چل رہے تھے تو پنجوں کے بل چل رہے تھے, کبھی دائیں جا کر کاندھا دے رہے ہیں جنازے کو, کبھی بائیں جا کر کاندھا دے رہے ہیں آگے پیچھے. اور اس روایت کے مطابق جب دفنایا گیا تو سعد کی ماں وہاں کھڑی تھی, اور سعد کی ماں نے کہا سعد کو مخاطب کر کے جو قبر کے اندر تھے, یا سعد ہنیئن لک الجنہ, اے سعد تجھے جنت مبارک ہو. بے اختیار پیغمبر نے فرمایا کہ اے ام سعد تمہیں کس نے کہا کہ سعد اس وقت جنت میں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے, اچھا اس دوران کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 70 تکبیروں سے نماز پڑھائی, آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کیا کرتا, میں جیسے ہی نماز جنازہ مکمل کرنا چاہتا تھا 1000 فرشتوں کی فوج پھر داخل ہو جاتی تھی, شامل ہو جاتی تھی. 70,000 فرشتے شامل ہوئے, میں نے ان کے لیے جو ہے وہ ہر ایک کے موقع آنے پر جو ہے ایک تکبیر اضافہ کی. میں اس لیے پنجوں کے بل چل رہا تھا کہ فرشتے اتنے تھے کہ ان کے پر میرے پیروں میں آ رہے تھے. میرا بھائی جبرائیل مجھے جو ہے وہ کبھی دائیں طرف لے کر جا رہا تھا, کبھی بائیں طرف کاندھے کے لے کے جا رہا تھا. تو کہا کہ بھئی آپ نے جب اتنی ساری باتیں فرمائی تو جنت تو کنفرم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, اس وقت یہ فشار قبر میں مبتلا, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ گھر میں یہ بد اخلاق ہے. تو ایک بڑی حد تک جو ہے وہ شدت کے ساتھ اہل بیت اطہار, پیغمبر اکرم, قرآن, انہوں نے جو ہے وہ مذمت کی ہے کہ مرد جو ہے وہ
گھر کے اندر اس کا کردار وہ ہونا چاہیے کہ وہ انتہائی شفقت اور نرم دل کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک کرے. قبلہ مفتی احسن صاحب، یہ ایک تو خاص عنوان سے بات ہو رہی تھی کہ مرد کا گھر میں گھر کی عورت کو رسپیکٹ دینا کتنا ضروری ہے. اس عنوان سے بتائیے گا، اور بطور مجموعی بھی انسان کا دوسرے انسان کو رسپیکٹ دینا کتنا ضروری ہے، چاہے وہ اس کا ماتحت ہو یا کوئی بھی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں تذلیل جو ہے نا، جسے ذلیل کرنا کہا جاتا ہے، بے عذر شرعی تذلیل کی اجازت تو سرے سے ہی نہیں ہے ہی نہیں. انسان تو انسان ہے، جانوروں کی بھی تذلیل آپ نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں، امام تاج الدین سبکی شافعی رحمہ اللہ. ان کے والد بھی جو ہے محدث اور فقیہ تھے، امام تقی الدین سبکی. تو امام تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ میں ایک دن گھر کے باہر جو ہے وہ کتے کا بچہ تھا، پلا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے آواز لگائی، اکسا کلب ابن کلب، کتے کے بچے کتے ہٹ آگے سے. تو میرے والد نے اندر سے سنا، میری بات سنی تو مجھے ڈانٹا. جب مجھے ڈانٹا تو میں نے آگے سے عرض کی، ابا کیا یہ کتے کا بچہ کتا نہیں ہے؟ یہ کتا ہے اور کتے کا بچہ ہے، تو اس لیے میں نے کہہ دیا، تو یہ غلط تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جواز کی شرط یہ ہے کہ حقارت کی نیت نہ ہو. تو کہا یہ سن کر میں نے کہا ہاد ہی فائدہ. ہاں یہ علم کی بات ہے، یہ کام کی بات ہے، پتہ کی بات ہے کہ یعنی اس جانور کو بھی اگر آپ تحقیر کی نیت سے ایسے کہیں گے تو آپ کو دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ انسانوں کی تو پھر بات ہی نہ کریں. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو وہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنو آدم کو عزت عطا فرمائی، تکریم عطا فرمائی. تو انسان کا شرف انسان کی تکریم کا متقاضی ہے، آپ رسپیکٹ دیں. اور ویسے بھی من وقرا وقرا، ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ. آپ عزت دیں گے تو آپ کو بدلے میں عزت ملے گی. اور رہ گئی بات یہ ماتحتوں والی، تو آپ دیکھیں جتنا آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ شفیق ہوں گے اور آپ ان کو عزت دیں گے، وہ آپ کو عزت دیں گے، بدلے میں آپ کے ماتحت جو ہے وہ آپ کو عزت دیں گے. اور پھر یہ تو جو ہے وہ دنیا ہے نا، مکافاتی عمل ہے. تو اسی لیے اس بات کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. اور جہاں تک میاں بیوی کی بات ہے، دیکھیں میاں بیوی کو تو ویسے ہی ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا نا، اور لباس جو ہے وہ ساتر ہوتا ہے، یعنی وہ کور کرتا ہے. تو ایک دوسرے کی کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں یہ میاں بیوی نے کور کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ اس پر انگشت نمائی کریں یا آپ اسے ہائی لائٹ کریں. تربیت کرنا اور چیز ہے، تربیت کے ناطے خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا اور سمجھانا، طریقے کے ساتھ دائرے کے اندر سمجھانا، یہ ایک الگ چیز ہے. اور ٹونٹ کرنا، تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، یہ الگ چیز ہے. اس کی ذات اسلام آپ کو نہیں دیتا کہ آپ تحقیر کریں یا تذلیل کریں. آپ کی بیوی جو ہے، یہ ٹھیک ہے بات کہ ڈومیننس تو ہے، ڈومیننس کا انکار ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ تو قرآن کی نصوص ہے، الرجال قوامون علی النساء، تب اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا. لیکن اس ڈومیننس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ سامنے والے کا سٹیٹس نہیں ہے. اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہے. اگر آپ کو سربراہ بنایا گیا ہے تو اسے ملکہ بنایا گیا، اگر آپ سربراہ ہیں تو وہ ملکہ ہے. تو اسے پھر اس کی جو مناسب تعظیم توقیر ہے وہ آپ اسے دیں. اس کی قطعاً اجازت نہیں کہ آپ اس کی کسی بھی خامی کو اس طرح بنیاد بنا کر تذلیل پر اترائیں یا تحقیر پر اترائیں یا تنقیص پر آ جائیں. اس کی اجازت آپ کو دین قطعاً نہیں دیتا. اور بطور خاص بیوی کے والے سے تو ویسے ہی فرمایا گیا حدیث مبارک میں کہ اللہ نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے. فرمایا اگر ایک بات تمہیں بری لگے گی تو اس کی دوسری کوئی بات اچھی لگے گی. یعنی شر محض کوئی نہیں ہوتا، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایک زاویہ کمزور ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا زاویہ بہت اونچا ہوتا ہے، بہت برتر ہوتا ہے. تو ہمیشہ خوبی کو ذہن میں رکھ کر اس خوبی سے آپ فائدہ اٹھائیں. خوبی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمپرومائز آپ کو بہرحال کرنا پڑے گا. کسی کی خامی سے کمپرومائز کریں گے تو آپ خوبی سے فائدہ اٹھا پائیں گے، ورنہ فائدہ خوبی سے نہیں اٹھا پائیں گے. اور سرکاری ساتھ سامنے خیر کا معیار قرار دیا، خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے عمدہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. واہ واہ واہ، صحیح. اسی عنوان سے یہ بھی کہ اگر کوئی کچھ مسائل بھی ہیں، کوئی یہ بھی تو آپس میں ڈسکس کیا جائے. اس چیز کو ناپسند کیا گیا کہ جناب مرد جو ہے وہ اپنے دوستوں کی محفل میں یا زوجہ جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کی محفل میں اپنے لائف پارٹنر کے کیریکٹر سے متعلق یا کوئی بھی مسائل ڈسکس کر رہی ہے، بے شک وہ جینون بھی ہے، یعنی وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، جھوٹی بات نہیں بھی ہے، تو بھی اس کو ناپسند کیا گیا کہ یہ کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ لباس ایک دوسرے کے، اس عنوان سے میں بات کر رہا ہوں. وہ بات تو بہت کلیئر ہو گئی نا کہ لباس کا کام ہی ہے. یعنی لباس یعنی جب عیب ہے تو اسی کو چھپانے کے لیے تو لباس ہے. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ عیب نہیں اور لباس چھپا رہا ہے؟ عیب ہے، کمی ہے، دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن وسیم آپ اس بات پہ غور کریں کہ سائیکولوجیکلی میں اپنی بیوی کو برا بناؤں تو در حقیقت میں خود برا بن رہا ہوں کہ کیوں بری کے ساتھ رہ رہا ہوں. وہ اگر مجھے برا بنائے تو وہ خود بری بن رہی ہے کہ اگر تو اتنی اچھی ہے تو پھر برے کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی ہم جب اپنے شریک حیات کو، اپنے لائف پارٹنر کو جب ہم اس کی تنقیص کر رہے ہوتے ہیں،
ہم جب اس کو جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی اپنے آپ کو گرا رہے ہوتے ہیں کہ یار تم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. ہماری عزت جو ہے وہ ہمیشہ وہ والی ہوتی ہے کہ مل کر عزت بنتی ہے. صحیح ہے. یعنی شریک حیات کی عزت میری عزت ہے, میری عزت میری شریک حیات کی عزت ہے, اور جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کا جو ہے وہ تحفظ کرتے ہیں تو دونوں سوسائٹی میں, فیملی میں, معاشرے میں جو ہے وہ ایک عزت والا مقام رکھتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ویسے ذرا بتائیں نا, یہ بہت ہی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے, آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس کی وجہ کہ سب ڈسکس کر رہے تھے کہ صاحب طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے جی ہماری سوسائٹی میں. اس کی جنرلی آپ کا تجزیہ کیا ہے, کیا ہے اس کی وجہ؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے عدم برداشت, ٹالرنس کا جو فقدان ہے نا, یہ سب سے بڑی وجہ میں سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ جو ہے لوگ بات بات پہ غصہ کرتے ہیں اور غصے میں پھر اس انتہا پہ چلے جاتے ہیں. یعنی جو سٹیپ آخر میں اٹھانے کا ہوتا ہے وہ آغاز ہی اسی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے, یہ ٹریجڈی ہے کہ عدم برداشت, ٹالرنس بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, پیشنس نہیں ہے, بات بات پہ غصہ, بات بات پہ غصہ, اور پھر غصہ بھی اس حد تک وہ ہے نا, غصے میں وہ تو باقاعدہ روایت میں فرمایا گیا کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو باقی بندہ جو ہے وہ پھر شیطان کے لیے آسان ہدف بن جاتا ہے, آسان ٹارگٹ ہوتا ہے, آسان شکار ہوتا ہے. اور جو شیطان کو پسندیدہ کام ہے ان کاموں میں سے ایک بڑا اہم کام شیطان کی نظر میں یہ ہے کہ گھر توڑے. فرق بین المرء و زوجہ, یہ ان کے درمیان جو تفریق کرنا ہے, میاں بیوی کے مابین تفریق ڈالنا, معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کے جانا. گھر تو اکائی ہے نا معاشرے کی, یونٹ خراب ہوگا تو معاشرہ خراب ہوگا. صحیح ہے. یہ اس طرف جو ہے وہ شیطان لے کر جاتا ہے. تو لہذا ایک تو غصے پر قابو پانے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو ہے وہ ایک علم کی کمی. علم کی کمی یہ ہے کہ لوگوں کو شاید مسائل کا زیادہ معلوم نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق اگر ہم نے مذاق میں طلاق کا لفظ بولا تو جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی. حالانکہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ یہ تین چیزیں جو ہے وہ سنجیدگی میں بھی سنجیدہ ہیں, مذاق میں بھی سنجیدہ ہیں, یعنی ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ طلاق ہے. مذاق میں بھی اگر آپ نے طلاق ہو جاتی ہے. اگلی بات پھر یہ بھی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر غصے میں طلاق دی جائے تو نہیں ہوتی. بھائی طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے. کوئی خوش ہو کر تو طلاق دیتا نہیں ہے کہ بیگم آج میں بہت خوش ہوں, کھانا بہت اچھا بنایا ہے, سارے کام گھر کے بہت اچھے کیے ہیں, تو میں بڑا خوش ہوں, تو اس خوشی میں آ کر میں آپ کو طلاق جو ہے گفٹ کر رہا ہوں. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے. رہ گئی بات وہ غصہ, ایسا غصہ کہ جو عقل کو زائل کر دے, عقل کو ڈھانپ دے, اس غصے کی بنا پر تو یقیناً نہیں ہوتی. بعض کتب میں بھی لکھا ہے. لیکن وہ غصہ تو تب ہوتا ہے کہ آدمی کو تمیز ہی نہ رہا ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں یہ میری والدہ ہے, یا میری بہن ہے, یا میری بیٹی ہے, یا میری بیوی ہے. جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپ جس کو طلاق کہہ رہے ہیں اسی کو ہی طلاق کہنی ہے, 4 خواتین موجود ہیں اس میں سے آپ صرف اپنی بیوی کو اسپیسیفائی کر کے کہہ رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل زائل نہیں, آپ کی عقل موجود ہے. تو اس سے طلاق بہرحال ہو جاتی ہے. جی اچھا, اس میں ایک تو ظاہر ایک گفتگو کا دوسرا حصہ ہے, اس میں تو شاید ایک فقہی طور پہ میرا خیال ہے کہ رائے مختلف ہے, تو آپ چاہیں تو اس پہ ہی بات کیجیے گا. بالکل, تو وہ تو ایک الگ کے جناب کس انداز سے ہوتی ہے, کسی اس پہ آپ بے شک بات کیجیے گا. اور ویسے بھی اس پر بھی آپ بھی اپنا تجزیہ دیجیے گا کہ بہرحال جنرلی اس فقہی مسئلے کے علاوہ بھی ریشو, چونکہ فقہی مسئلہ تو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہی ہے, تو اس کی تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت, اور اس میں اپنے اپنے اختلاف بھی, اپنی اپنی رائے بھی ہے. لیکن ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ریشو ایک دم سے بڑھا ہے پچھلے کچھ. میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا. قبلہ نے کہا عدم برداشت ہی سب سے پہلا ریزن ہے. صحیح, جو بالکل صحیح ہے کہ ٹالرنس ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی کلوز کو ریلیٹ کرتا ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشنز. ٹھیک, مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بنا دیے ہیں وہ ایسے بنا دیے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک 20 منٹ کی کلپ دیکھ رہے ہیں, ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ایک مووی دیکھ رہے ہیں, تو اس میں میاں اور بیوی یعنی وہ ایک سارا وہ جو تیار چل رہا ہے الگ ہی, تو وہ ایک ایسی چیز ہے بھائی, وہ جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ کوئی الگ دنیا ہے, اور جو ایگزسٹنگ دنیا ہے وہ الگ دنیا ہے. آپ صبح جاگ رہے ہیں تو آپ کا حلیہ بگڑا ہوا ہے. ٹیلی ویژن کے اندر کون کبھی حلیہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے؟ اب ہم جس وقت اب ایسے نظر آ رہے ہیں وہ 24 گھنٹے ایسے نظر نہیں آ رہے. صحیح ہے. تو یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ ایک بہت ہی فائن پروڈکٹ جو ہے وہ چند منٹوں کا دکھایا جاتا ہے اور ذہن امیج وہ بناتا ہے, آپ اسی کو اصل زندگی, اور آپ اسی کو اصل زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور اس پر ذرا سا بھی کمپرومائز کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ پھر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ بھئی یہ تو اس سے اچھے مطلب جو ہے وہ آپشنز اویلیبل ہیں اور ایسے لوگ ہیں اور دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے. بھئی وہ ایسے نہیں ہوتا ہے, جو آپ کے یہاں ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے, اور ہر گھر میں ایسا ہو رہا ہے. صحیح ہے, کیونکہ بہرحال آپ زندگی کے مختلف اس میں گزرتے ہیں. باقی فقہی مسئلے کی بات رہی تو وہ تو ٹھیک ہے کہ طلاق ہمارا جو اس طرح سے غصے میں نہیں ہوتی, بلکہ ہوش و حواس میں بھی دی جائے تو نہیں ہوتی جب تک کہ جو ہے وہ شرائط پوری. صحیح, تو وہ ایک فقہی مسئلہ ہے. اب آخر میں بتا دیں, وقت تو ختم ہو گیا, کیا آپ سوشل میڈیا کی ہم نے بات کی, اس میں کہہ رہا ہوں یہ اس ٹرینڈ کی بھی کیا تھوڑی سی حوصلہ شکنی کیا کرنی چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم, میں خود بھی شاید کبھی کبھی عمل کرتا ہوں گا,
کوشش کرتا ہوں کم کروں لیکن کرتا ہوں. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ابھی ٹرینڈ ہے نا ہر چیز کو پوسٹ کرنے کا. میں اس پہ ایک اسپیسیفک سوال کر رہا ہوں. آج کل کے زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ جو غربت کا جو عالم ہے, اور لٹرلی میں ایسے ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں کوئی یہ سوچ بھی نہ سکے لیکن ان کو کھانے پینے کے پرابلمز ہیں. تو اس میں کیا یہ احتیاط کر لیا تو بہتر ہے کہ جناب میں ایک 5 اسٹار میں کھانا کھا رہا ہوں تو جاتے ہی میں نے کہا کہ کھانا تو کھائیں گے 2 منٹ بعد, ذرا پہلے اس زبردست ڈش کی میں تصویر تو ڈالوں نا. اس سے پتہ نہیں کس کس گھر میں کیا کیا میسج آ رہا ہو, کون اس کو دیکھ کے کیا سمجھ رہا ہو. تو یہ بہتر ہے کہ بادامی صاحب تھوڑا سا اپنے اس پہ قابو پالیں. 4 لوگ کم دیکھیں گے یہ ڈش تو کوئی عزت کم نہیں ہو جائے گی بادامی صاحب کی, لیکن ذرا اس پہ قابو پالیں تو بہتر ہے. یہ اخلاق جو ہمسائیگان ہے اس کے اندر یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا کی خوشبو بلند ہو رہی ہو اور جو ہے آپ کے پڑوسی جو ہے اس سے محروم ہو. تو یہ اخلاقیات تو شروع سے پیغمبر کے زمانے سے اور اہل بیت اطہار کے زمانے سے یہ تو اپنے کمال پر رہی ہیں. اور اسلامی تعلیمات کا محور یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرو کہ تم آسانی میں ہو اور تمہارا پڑوسی جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہو. امیر کائنات جو آج روز ضربت ہے, تو جو ضربت کے بعد ایک وصیت ہے امام کی, کافی طولانی وصیت, اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ خدارہ پڑوسیوں سے خبردار. اللہ اللہ, یہ تمہارے نبی کی وصیت تھی. امام علی فرماتے ہیں اور اتنا زیادہ وصیت کرتے تھے, ما زال یوسی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم, اتنا زیادہ وہ کہتے تھے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا کہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ وارثوں کی فہرست میں پڑوسیوں کو ڈال دیں گے. اتنا خیال رکھنے کا. اس پہ آخری جملہ آپ بس. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بندے کو خپتی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کا تو واقعی طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خپتی ہیں, ان کو بس اپنی تصویر ایک مومنٹ. ہاں, نرگسیت اس کو کہا جاتا ہے نا, یہ نرگسیت کے مریض ہیں, نرگسی طبیعت رکھنے والے ہیں کہ ہر چیز کو یہ اپنی شو آف پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ بھی دیکھیں, ہماری ہر بات کو لوگ دیکھیں, ہم یہاں بیٹھے یہ بھی دیکھیں, ہم یہاں کھڑے ہوئے یہ بھی دیکھیں, ہم نے اس پوسٹ سے یہ بات کی یہ بھی دیکھیں, ہم فلاں جگہ گئے یہ بھی دیکھیں, فلاں جگہ سے آئے یہ بھی دیکھیں. تو ایسا خپتی نہیں ہونا چاہیے, مناسب معقول اعتدال کے ساتھ اعتدال, الاعتدال حلیت الرجال, اعتدال مردوں کا زیور ہے. اور ایک جو ہے وضاحت وہ مجازی خدا کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں اس لفظ کی اجازت نہیں ہے لفظ مجازی خدا بولنے کی, جیسے جو ہے وہ شوہر کے لیے بولا جاتا ہے, کیونکہ جو ہے ہم کہتے ہیں خدا حقیقی خدا ہے, خدا میں تو مجاز کا تصور ہی نہیں ہے, جو حقیقی خدا ہے وہی خدا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے اور اس نے مرد کو مربی بنایا ہے, صفت رب کی تجلی ڈالی ہے تو مربی بنایا یعنی پرورش کرنے والا. تو مرد جو ہے وہ اللہ کی اس صفت کا پرتو ہوتا ہے, تو اس لیے اسے جو تربیت کے تقاضے ہیں وہ سارے اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں. زوجہ کی بھی اس نے تربیت کرنی ہے اور بچوں کی بھی اس نے تربیت کرنی ہے, وہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے. اور تربیت کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچانا شیئن فشیئن, تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجن. تو یہ اس نے بہرحال ہر سطح پہ ملوز مناسب. بہت شکریہ جناب قبلہ روحانی صاحب, مفتی حسن احمد نیازی صاحب, بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.